ناظرین روپیہ پیسہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں علی ناصر۔ آج ہم نے بہت سارے موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر لا اینڈ آرڈر کا جو ایشو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھانے لگا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں، آئی ریئلی ڈونٹ نو، کہ جن کی وجہ سے یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو کریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ماضی کے اندر جو جرائم پیشہ افراد تھے ان کو کراچی سے یا تو بھگا دیا گیا تھا یا ان کے جو ایکشنز تھے وہ اس حد تک محدود کر دیے گئے تھے کہ وہ پھر کوئی کاروبار کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہے تھے۔ اور ان وجوہات کے بنا پر ہی ماضی کے اندر آپ کو پتا ہوگا جو لا اینڈ آرڈر کی پرابلمس تھی، بہت سارے کراچی کے تاجر صنعت کار کراچی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کراچی چھوڑ کے کیا مطلب آپ سمجھ جائیے، انہوں نے جا کر پنجاب میں کاروبار شروع کر دیا، جہاں پر ان کو زیادہ اچھی مراعات، آسانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ لا اینڈ آرڈر کا بھی پرابلم پنجاب میں کم تھا، لوگ وہاں چلے گئے۔ بھلے بہت سارے سال یہاں رہائش کرنے والے لوگ بھی اپنی جان کی خاطر، بچوں کی خاطر، گھر والوں کی خاطر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد شہر کے حالات نسبتاً بہتر ہو گئے۔ ایک دور آیا 2014، 15، 16، 17 میں، جس میں کراچی وائڈ جو ہے بڑے پیمانے پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشنز کیے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں لفظ ان کا نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ خیر اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کراچی کی معیشت کے اندر نسبتاً بہتری ہمیں دیکھنے کو ملی، مسائل اپنی جگہ کھڑے تھے، لیکن اب اتنے سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ کم ہو جائے نا انسان کا تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یار ایک مسئلہ تو کم ہوا۔ خیر اینی وے، اس بارے میں بھی بات کریں گے اور دیگر مسائل پہ بھی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب شمیم فرپوش صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق صدر KCCI۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ بہت شکریہ شمیم فرپوش صاحب، مجھے یاد ہے آغاز میں جب میں نے میڈیا میں کام کرنا شروع کیا تو آپ ان چند افراد میں تھے جن کا انٹرویو میں نے پہلے لیا۔ پہلے تو آپ ظاہری بات ہے صدر نہیں ہوئے تھے، پھر اس کے بعد پھر آپ KCCI کے صدر بھی ہو لی، پھر جب آپ کی صدارت کے دوران بھی آپ سے انٹرویو لیے تو تب بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، لیکن ریزولوشن کی جانب جا رہا تھا۔ آپ لوگ بڑے ریزالو اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ حکومت کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ ورک کر کے اس مسئلے کو حل کر رہے تھے۔ اب اتنے سال کی محنت تھی، اب کچھ ضائع ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے تو اس کے بارے میں بات کر لیں، پھر دیگر موضوعات پہ بات کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے ناصر بھائی، یہ بات صحیح ہے کہ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا یہ معاملہ، جی خاص طور سے وہ جو اس زمانے میں پرچیاں اور گولیاں آتی جی تھیں کاغذ پہ لگ کر، وہ سلسلے ختم ہو گئے تھے، بالکل ہی ختم ہو گئے تھے۔ جی لیکن اب دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام ہے پولیس کا، اور پولیس کو چاہیے کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں سب سے پہلے انہی چیزوں پر غور کرے کہ بھئی جو اس کے سامنے یہ مسائل آ رہے ہیں تو کس طرح ختم کیے تھے، کیا اس وقت یعنی چیزیں کی گئی تھیں، اس کو ابھی فوری طور سے دیکھیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ معاملہ اور بڑھتا چلا جائے گا، اس کو یہیں کہ یہیں روک لے تو زیادہ بہتر ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں سے اب لوگ انڈسٹری بند کر کے اور پنجاب کی طرف رخ کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو ملک سے ہی باہر چلے گئے، بنگلہ دیش میں اور ادھر سری لنکا میں اور ویتنام میں جا کے جی فیکٹریاں لگا رہے ہیں۔ یہ بہرحال ایک بہت بڑا یعنی کیا کہتے ہیں چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ اگر اس طرح سے لوگ سرمایہ نکال کے چلے جائیں گے جی تو حال کیا ہوگا۔ جی اس کے اوپر غور کرنا ہے افراد، یعنی جو یعنی کیا کہتے ہیں ارباب اختیار ہیں، جی جی ان کو یہ بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ آخر کیا حالات ہوئے ہیں جس کے بنا پر لوگ اب بددل ہو کر اپنی جگہ جہاں پر وہ بھاری ہوتا ہے، یعنی پتھر ہمیشہ اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے، جی لیکن وہ اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور جا رہے ہیں، تو اس کی وجوہات سامنے آنی چاہیے۔ جی افسوس اس بات کا ہے کہ ان وجوہات کا نشاندہی بھی کی جاتی ہے، بیٹھ کر بتایا بھی جاتا ہے، ہاں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد عمل درآمد نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ جی جی یہ سب سے بڑی خرابی ہے، اسی سے بددل ہو کے لوگ اب باہر نکل رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمیشہ ہاں ہاں کرتے ہیں لیکن عمل درآمد کچھ بھی نہیں کرتے، لہٰذا اب اس کو اپنے تئیں یعنی کیا کہتے ہیں اسٹیپ لینا پڑے گا، اور اپنے بچوں کی خاطر کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں ان کا مستقبل تحفظ ہو ان کو، تو وہ اس طرح سے ایک بڑا قدم اٹھا رہے ہیں۔ جی بہرحال یہ قدم یہیں کہ یہیں رک جانا چاہیے، ورنہ ادروائز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک مینوفیکچرنگ کا ملک نہیں رہے گا بلکہ یہ ٹریڈنگ کا ملک بن جائے گا۔ اور جو ایک دور بیچ میں آیا تھا کہ لوگ چائنا سے اپنی چیزیں بنواتے تھے اپنے برانڈ میں، جی جی یہاں بیچتے تھے، فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں، وہ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، مالکان کا نقصان نہیں ہوگا، مالکان تو امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، جی درست فرما رہے ہیں آپ۔ لیکن وہ جو یعنی کارکن وہاں پر ہیں
جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لگے روزگار ہوئے ان کا جڑا ہوا ہے اس ہیں، وہ سے، ظاہری بات ہے کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں مجبور متاثر ہو جائیں گے۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا ہے۔ یہاں پر میں جو بنیادی موضوع ہے اس کے بارے میں مختصر سی بات کروں گا، پھر اس کے بعد اسی موضوع پر واپس آ جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی شمیم فرپوش صاحب آتے ہیں IMF کے ساتھ پاکستان کے معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں یا طے ہونے والے ہوتے ہیں، اور یہ وجہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ حسن اتفاق کیسے ہوتا ہے، لیکن آج آپ پھر تشریف لائے اور آج پھر اہم موضوع یہی رہا کہ IMF کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ تو ایک زمانے میں تو ویسے یہ اتنا اچھا نہیں تصور کیا جاتا تھا، اگر کسی کو قرضہ یا ادھار لینا پڑ جائے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن چند سالوں سے ہماری برین واشنگ ایسی کر دی گئی ہے کہ جیسے ماضی میں عموماً کوسا جاتا تھا، آج کل اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا یا ادھار مل گیا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بات کی میں آپ کو مبارکباد دوں یا مجھے سمجھائیے گا کہ کس چیز سے، کس طرح سے میں ایکسپلین کروں آپ کو۔ میرا خیال ہے مبارکباد تو نہ دے مجھے، کیونکہ میں تو اس چیز پہ بالکل خوش نہیں ہوتا کہ قرض لے۔ خدا کی قسم ہمارے ملک میں سب کچھ ہے، ہم دینے والے ملک ہیں اگر نیت صاف ہو، نیت صاف ہو تو ہم دینے والے ملک ہیں۔ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جہاں پر سارے موسم ہیں، سارے پھل ہیں، سارے یعنی کیا کہتے ہیں معدنیات اور ذخیرے موجود ہیں، لیکن افسوس اس بات پہ ہماری نیت صحیح نہیں ہے۔ اگر نیت صحیح ہو تو ہم دینے والے ملک ہیں، لینے والے ملک نہیں ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، لیکن جو سچویشن اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ IMF کے قرضے سے منسوب ہے پاکستان کی معیشت کی ظاہری طور پر کامیابی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے، اب پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل نظام یعنی ڈسپلن کے حساب سے ہو گئی ہے۔ اگر IMF نے اسے قرضہ دے دیا تو اس کے معنی یہ اس ڈسبرسمنٹ کے معنی یہ ہوں گے کہ صاحب اب تمام لوگ ہمیں قرضہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم سے کاروبار کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ ظاہری طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، تو یہ کامیابی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مبارک نہ دوں، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں صاحب کامیابی ہے ہماری، نہیں ہم نے لے یعنی لیا کہ لون۔ بہرحال لوگوں کی سمجھ کا پھیر ہے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی اپنے وسائل کے اوپر رہ کر ان کو صحیح طریقے پہ استعمال کریں انشاءاللہ۔ یعنی میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ ملک جو ہے یہ سورہ رحمان کی تفسیر ہے، جتنی نعمتوں کا ذکر اللہ پاک نے سورہ رحمان میں کیا ہے وہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں، لیکن بس اپنی نیت صحیح کرنے والی بات ہے کہ نیت صحیح کر لیں، ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ بالکل۔ اچھا ایک چیز آپ سے اور پوچھنی تھی، اب تھوڑا زاویہ بدلتا ہوں گفتگو کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ملک میں اب ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی، پہلے سونے کی جانب کیونکہ ہم ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اب چاندی کی جانب۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا، کیونکہ ایک مرتبہ آپ پروگرام میں بتا رہے تھے کہ جیولر تو بیٹھے بیٹھے اربوں پتی اور شاید کچھ عرصے میں کھربوں پتی بن جائیں، لیکن ان کے کھربوں پتی بننے سے معیشت کو ایک کیا فائدہ ہے، اور دوسرا یہ چاندی کا کیا کھیل شروع ہو گیا ہے؟ ہر آدمی چاندی کے متعلق باتیں کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو نیکی کے بجائے ترغیب دے رہا ہے کہ چاندی خرید لو، نعوذ باللہ، آخرت کے بجائے دنیا بنا لو، اصل ہر میں آدمی بات یہی یہ بول ہے رہا ہے۔ کہ سونا جو ہے وہ انسانی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا جی ہے، بالکل بالکل۔ اور اب جو ہے اب شادی بیاہوں میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ سونا استعمال ہوتا تھا، اب یعنی لوگ چاندی کی طرف رجوع کر گئے ہیں کہ چاندی میں وہی زیور بالکل جو آدمی پہچان نہیں سکتا کہ یہ سونے کا ہے یہ چاندی کا ہے، تو اب لوگ اس طرف کنورٹ ہو گئے نہیں ہیں۔ آپ جیسے ماہر تو ہاتھ لگا کے نہیں بتا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اچھے اچھے لوگ بھی اس کو نہیں پہچان سکتے تاوقت کہ اس کو یعنی کیا کہتے ہیں اس پہ تول کیا جائے یا چیک کیا جائے وہ پتھر پہ، ہاں گھیسا نہ جائے اس کو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب اس وقت لوگ اس طرف اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے سونا بڑھا ہے اس کے فوراً بعد اب چاندی کا نمبر آئے گا، تو لوگ چاندی یعنی کیا کہتے ہیں پرچیز کرنے لگے۔ ایسے ہی میں اپنی نالج کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے سارے چاندی، اتنی ساری سوری یہ بسکٹ نہیں ہوتے، اس کی اینٹیں ہوتی ہیں، تو بیسکلی اتنی ساری چاندی کی اینٹیں دراصل نکل کہاں سے آئی ہیں، یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں۔ اتنی چاندی پاکستان میں موجود تھی تو ہم کو کیوں نہیں پتا تھا؟ ہمیں یہ بتایا جائے، اور سرکاری فیگرز کیا ہیں ان اینٹوں کے، یہ اینٹیں آ کہاں سے رہی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ چاندی سوچیں کہ سونا آ کہاں سے رہا ہے۔ سونا جب سونا آتا تھا تو چاندی بھی آ جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ امپورٹ کھلی ہوئی ہے ہر چیز کی، اور آپ کے ہاں سونے کی کان آپ کے ہاں بھی ہے، لیکن باہر صورت اس کو اس طرح نہیں نکالا جاتا جس طرح نکالنا چاہیے۔ تو سونا جیسے اس طرح سے باہر امپورٹ ہوتا تھا
اور یہاں سے بھی نکلتا تھا. اسی طرح سے اب چاندی بھی ہے نا کیا کہتے ہیں باہر سے امپورٹ بھی ہو رہی ہے اور یہاں سے بھی نکل رہی ہے. جس چیز کا رجحان بڑھ جاتا ہے, جس چیز کا استعمال بڑھ جاتا ہے, وہ چیز آٹومیٹکلی آنی شروع ہو جاتی ہے. جی جی. تو وہ ظاہری بات ہے کہ اب لوگ اس طرف رجوع کر گئے, اس طرف یعنی کیا کہتے ہیں لوگوں کا رجحان ہو گیا, تو لوگ اسی طرح سے اس کی امپورٹ شروع ہو گئی. تو لیکن ویسے ہی اپنی نالج کے لیے پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس سے ہماری معیشت کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے سچ بتائیے. اگر لوگوں نے چاندی کی اینٹیں اکٹھی کر بھی لیں تو اس سے معیشت پہ کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو کوئی ظاہری طور پر تو کوئی دکھائی نہیں نہیں دیتا. دیکھیے, معیشت میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ حکومت کے جمع کرنے سے ہوتا ہے. ہاں حکومت تو جمع اپنے لیے کر رہی ہے, حکومت عوام کے لیے نہیں کر رہی. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں اس کے اندر ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, اور جس چیز کو نہیں سمجھتے وہ اور نہیں جمع کر رہے تو وہ بہر صورت نقصان ہی نقصان ہے. جی. تو اصل میں یہ معیشت تو جب بہتر ہوگی جب حکومت چاہے گی معیشت کو بہتر کرنا. عوام کی بہتری سے کچھ بھی نہیں ہوگا. عوام چھوٹے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو کل کچھ تھے آج کچھ ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی ہیں بیچارے جو اوپر سے نیچے آ گئے. اللہ تعالیٰ سب کے خیر کرے, کوئی اوپر سے نیچے نہ آئے, نیچے سے اوپر جائے, بہت اچھی جی بات ہے. جی جی. لیکن پر کہنے یہ کا تو مقصد دنیا یہ ہے کہ دنیا معیشت پہ اصل جو پڑتا ہے وہ پڑتا ہے حکومتوں کے کام کرنے سے. حکومت کام کرے گی معیشت اچھی ہو جائے گی. یہ آپ نے بڑی سبق آموز بات کی ہے. اس میں ایک چیز ملاتا چلوں, وہ کوئی بتا رہا تھا کہ مغل خاندان کے آخری چشم و چراغ جو ہیں وہ خاکروب ہیں. تو وہ یہ تو زمانے کے داؤ پیچ ہیں سر, میرے رب نے کی قسمت میں کیا لکھ دیا کیا پتہ. بالکل صحیح ہے. کہ کسی اللہ پاک ہے نا سب کی قسمت کو اچھا کرے, اللہ سب کے نصیب اچھے کرے, نیچے سے اوپر جائیں, اوپر سے نیچے کوئی نہ آئے. بات تو آپ نے بڑی اہم کی ہے, لیکن یہ آپ کی بات میں ایک بہت اہم سبق بھی تھا نا. وہ سبق, مغل بھی ایک زمانے میں حکمران تھے نا. بالکل ٹھیک ہے, تھے. اب وہ تھے ایک دور میں تھے تو ہیں والے ہی تھے ہوتے ہیں نا سر. تو یہ سبق سیکھنا چاہیے بندے کو. اس اقتدار کی انہوں نے قدر نہیں کی. قدر نہیں کی, عوام کی قدر نہیں کی. قدر کرتے تو آج یہ حال کو نہ پہنچتے. یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. ناظرین, بنیادی بات یہی تھی کہ ویسے یہ پروگرام کے مینڈیٹ میں اس طرح سے آ جاتا ہے کیونکہ جو غلطیاں انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ معاشی طور پر اپلفٹ نہیں کیا آبادی کو. انہوں نے عوام پر فوکس نہیں کیا, عوام کی فلاح و بہبود پہ کام نہیں کیا, اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دی. نہیں, یہ اس بات سے منسوب نہیں ہے جو انہوں نے ابھی کہا کہ اپنے لیے اکٹھا, وہ تو ابھی ہم ڈائیلاگ کریں گے, اس پہ چھوڑیں گے نہیں, تنقید بھی کریں گے, تعریف بھی کریں گے جہاں بنتی ہے. لیکن ایم یہ ہے کہ انہوں نے بھی عوام پر توجہ نہیں دی, عوام کی فلاح و بہبود پہ توجہ نہیں دی. لوگ ناظرین پوچھتے رہ جاتے ہیں 200 سال انگریز کیسے حکومت کر گیا. 200 سال انگریز اس طرح سے حکومت کر گیا کہ وہ متبادل کے طور پر جب آیا تو اگر انہوں نے بہت زیادہ برا حال کر رکھا تھا تو انہوں نے اس برے حال سے تھوڑی سی بہتری لوگوں کو دی. کنال بنائی, نہریں کھدوائیں, ہسپتال بنائے, اسکول بنائے, کالج بنائے, یونیورسٹیاں بنائیں جو پہلے برصغیر میں نہیں تھی. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے گورا بہادر نے بہت کام کیا. ہم برا تو اسے کہتے ہیں لیکن اس نے کوئی, میں آپ کو سچ بتاؤں, اس نے کوئی خاص سازش نہیں کی. سازش اپنوں کے خلاف ہی کرتے ہیں اور انسان عموماً کلہاڑا اپنے پاؤں پر ہی مارتا ہے. انہوں نے بہت اہم بات کی تھی کہ ہم نے اقتدار کی قدر نہیں کی مغلوں نے. ہم تو خیر وہ تو اب کہاں پہنچے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ مغلوں کے چشم و چراغ کی انہوں نے ویڈیو دکھائی تو وہ جو فیملی ممبرز کو دکھایا وہ خاکروب, ویسے کہنا نہیں چاہ رہا میں, اردو میں کھل کے نہیں بول رہا, میں خاکروب بول رہا ہوں جو سمجھنے والے لوگ سمجھ رہے ہیں. لیکن اب یہاں پر میں ایک دوسری جانب لے کر آتا ہوں آپ کو. اب بات کچھ ایسی ہے کہ معاملات تو طے پا گئے, ان کے جو بھی طے پا گئے, IMF کے ساتھ بھی ہر چیز طے ہو گئی, لیکن سر اب ریئلسٹک اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ آئے تھے, ہم نے بجٹ کے اوپر ایک ڈیبیٹ کی تھی. تو بجٹ کی ڈیبیٹ کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اٹ ول اسپر اکنامک گروتھ. تو سر آج اکتوبر ہو گئی اور میری گھڑی کے مطابق 20 ہو گئی. 20 اکتوبر کو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنی اسپر ہوئی اکنامک ڈیولپمنٹ, مجھے بتائیے گا, یہ جو بجٹ بنایا گیا IMF کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق. جی دیکھیں, میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ جو کہا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا. یعنی بظاہر تو اچھی باتیں اس کے اندر بجٹ میں پیش کر دی جاتی ہیں, لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو مخفی رکھا جاتا ہے
اور وہ اس کے بعد آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اس کے اندر کب ہوا, یہ کیسے ہوا. جی جی بجٹ جن کو پاس کرنا چاہیے وہ تو اس کو نہ دیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں, بس ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, جی اس لیے کہ ان کے ٹکٹ یافتہ ہوتے ہیں, انہی کے منظور نظر ہوتے ہیں. ان کو تو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہاں پر بیٹھنا ہے, ہنسنا ہے, بولنا ہے, چائے پینی ہے, کھانا کھانا ہے, اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا دینا ہے, بس تو ہم وفاداروں میں کہلائیں گے اور ہماری تنخواہیں چلتی رہیں گی. افسوس اسی بات کا ہے کہ جو قابل لوگ ہیں جن کو یعنی کیا کہتے ہیں آگے لے کر آنا چاہیے وہ نہیں آتے, نااہل لوگ آگے آ جاتے ہیں, جس کی بنا پر ہم تنزلی کا شکار ہیں جی مستقل. جی جی ہم پیچھے سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. درست فرمایا آپ نے. قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی, الحمدللہ معاف کیجیے گا, تو قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. میں آپ کو بخدا بتا رہا ہوں کہ جب میں نے وہ سنبھالا اور میں پہلی مرتبہ چائنا گیا, میں نے چائنا کو بہت پیچھے دیکھا. اب وہ کہانی آپ سے سنوں گا. انہوں نے کہا کہ خطے کے اندر اور ممالک بھی ہیں جن کی ترقی کی رفتار نسبتاً تیز رہی, اور یہ اپنے تجربے سے کچھ بتا رہے تھے, تو میں بریک پر چلا گیا. تو جی جناب شمی فرپوش صاحب آپ بتا رہے تھے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جب پہلی مرتبہ میں 1975 میں چائنا گیا تو وہاں پر صرف سائیکلیں تھیں, کوئی گاڑی تو تھی نہیں. کارپوریشنیں تھیں, کارپوریشن والے ٹیکسی منگاتے تھے اور ٹیکسی میں ہم کو ایئرپورٹ سے اپنے فیکٹری پہ لے کے جاتے تھے. تو انہوں نے مجھے فیکٹری پر جب گاڑی رکی تو انہوں نے مجھے ڈگی سے نکال کے ربڑ کے جوتے دیے جو مزدور پہنتے ہیں کہ جی یہ پہن کر آپ باہر اتریں, باہر ذرا کیچڑ ہے. یہ چائنا کی حالت تھی شہروں کی, اور آج ان کے گاؤں جو ہیں ہمارے شہر سے اچھے ہیں. اس قدر ترقی ہوئی ہے کہ بہرحال دنیا میں اب سب سے آگے ہو گیا. وہ کوئی ملک اس سے آگے نہیں ہے دنیا میں. وہ 8 ونڈر بن گیا, پورا ملک ونڈر ہے. کیسے کی کیا پل ہیں, کیا سڑکیں ہیں, آپ کیا 1975 میں گئے, تب میرے خیال آہستہ آہستہ وہ دور ہوگا وہ جو چن لئی کے بعد دور تھا, پھر آہستہ آہستہ ڈینگ زاؤ پنگ آئے, انہوں نے اکانومی کو تھوڑا تھوڑا کھولا. جی ہاں, تو اس دور میں آپ جاتے رہے, میں میرے خیال میں تو متواتر جاتے رہے. ہر تیسرے مہینے وہاں پر ہوتا تھا میں, اچھا, ہر تیسرے مہینے. تو ترقی نے پک اپ کیسے کیا, یا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ اس تو ملک کو میرے سامنے ہوتی چلی گئی, بڑھتے چلے گئے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی جو میں لاسٹ گیا ہوں ابھی 3 مہینے پہلے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو چائنا دیکھا ہے وہ پورا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے ایسا. اچھا, تب مینوفیکچرنگ انڈسٹری وغیرہ تھی ان کی 75 میں جب آپ گئے تھے تو؟ اس وقت سیمی آٹومیٹک مشینیں گھروں میں لگی ہوئی تھیں. اچھا, جب شام کو 5 بجے تو اس کے بعد پھر 5 بجے کھانا کھا لیا گیا, ہاں ہاں, اور ڈنر کرنے کے بعد کیونکہ 6 بجے ہوٹل بند ہو جاتے تھے. جی 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 بالکل, تو انہوں نے کہا کہ جی 6 بجے ہوٹل بند ہو جائیں گے تو ابھی آپ 5 بجے ڈنر کر لیں. ٹھیک ہے. ڈنر کرایا انہوں نے, اس کے بعد پھر انہوں نے لا کے ہوٹل پہ چھوڑا اور وہ اجازت لے کے چلے گئے. میں ہوٹل سے باہر نکلا تو باہر اندھیرا گھپ, صرف جو سائیکلیں چل رہی تھیں ان کے ڈائنوما کی لائٹ میں, یعنی کیا کہتے ہیں وہ جی مکھیوں کی طرح سائیکلیں تھیں, جی مکھیوں کی طرح. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اندھیرا کیوں ہے, یہاں پر لائٹ کیوں نہیں جلتی؟ انہوں نے کہا جی لائٹ اتنی ہے ہمارے پاس جتنی ہم صرف انڈسٹری کو دیں, گھروں میں ہوٹلوں میں لائٹ نہیں ہوتی, یعنی باہر جلانے کے لیے. اچھا, باہر روڈوں کے اوپر کوئی لائٹ نہیں تھی. آج ان روڈوں کے اوپر آپ دیکھیں گے تو دن ہی ہوتا ہے, رات نہیں ہوتی. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 400 واٹ کی ایک لائٹ, یعنی کیا کہتے ہیں نیچے ہر درخت کے نیچے لگی ہوئی ہیں اور اس کو گرین رکھتی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو تبدیلی آئی ہے وہاں پر وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ان کی نیتیں صحیح تھی, وہ اپنے ملک کو بنانا چاہتے تھے, انہوں نے بنا لیا. ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں. نہیں, سبق ہم نے آموز ہے نا یہ اپنے بات عوام ہمارے کو- لیے. ہم نے دیکھیں اپنے عوام ناظرین, کو- انہوں نے جو بات بتائی بڑی خوبصورت بات بتائی. معذرت آپ بیچ میں کچھ بول رہے تھے, میں جی کوئی بات نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر اس ترقی کے سفر کو ہم نے دیکھا, وہ ہم سے کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ تو نہیں ہے, ہماری طرح کئی انسان ہیں. ظاہری بات ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ نیت کا فرق ہو سکتا ہے یا تربیت کا فرق ہو سکتا ہے تھوڑا بہت, یا جو زندگی میں تجربات ہوتے ہیں میں بھی, لیکن وہ بھی ینگ لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتے, وہ تو ایک پکی عمر کا شخص تجربات رکھ سکتا ہے. میرا تو ایسا خیال ہے کہ جو لیڈرشپ کی ان کی ویژن تھی وہ صحیح ڈائریکشن میں رہی, اور اس کے باوجود کہ ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ جی آئے, کتنا انہوں نے کرپشن کو روٹ آؤٹ کیا. اس کا مطلب کرپشن ان کے ملک میں تھی تو ہی روٹ آؤٹ کیا انہوں نے, بہت زیادہ تھی. ان کا کہنا یہ پریزیڈنٹ جی کا کہ بہت زیادہ تھی, جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہو رہی تھی. لیکن انہوں نے وزیروں کو یعنی سزائیں دیں,
ان کو یعنی کیا کہتے ہیں عوام کے سامنے شوٹ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ کرپشن بالکل ختم ہو گئی. لیکن ایم یہ کہ پرابلمز ان کے پاس کامن تھے لیکن انہوں نے ترقی کر کے دکھائی. بالکل دکھائی. آپ دیکھیں یہ جو ابھی اگلے دن یہ بات کر رہے تھے, میں نے دیکھا چائنا والے بتا رہے تھے کہ یہ شہر جو شنزن جو کہ بڑا نزدیک ہے گوانگزو سے, شنزن, تو وہ شنزن جو ہے وہاں پر بھی بڑی ترقی ہوئی. اس کے نزدیک چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں, ان قصبوں میں سے ایک قصبے کا نام فوشان ہے, کہتے ہیں اس میں بھی بہت ترقی ہوئی. تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گاؤں کا بھی جو دکھایا ہے نا انہوں نے کوریج انٹرنیشنل میڈیا نے, تو گاؤں ہمارے شہروں سے آگے نکل گئے, ہمارے شہروں سے آگے نکل گئے. اور یہاں بھی جو لوگ بائی روڈ بھی کچھ لوگ گئے ہیں تو بڑا شوق میں آئے ہیں. اصل میں یہ چین کا حصہ ویسٹرن چائنا کہلاتا ہے جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ باقی چین کے ساتھ اس طرح سے نہیں جڑا ہوا, وہ ایسٹرن چائنا ہے, شنگھائی وغیرہ, یہ وہ چنگڈو سارے شہر وہ وہاں ہیں. لیکن یہاں بھی جو لوگ اورمچی وغیرہ گئے ہیں وہ بڑے امپریس ہوئے ہیں. اور رستے میں آنے والے گاؤں جو ہیں ان کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تو وہ اتنے صاف ستھرے, فرش سے اٹھا کے بندہ کھا لے ایسے صفائی. میں نے وہاں گاؤں گوٹ بھی دیکھے کہ فیکٹریاں گاؤں گوٹ میں, جی, تو گاؤں گوٹ دیکھے وہاں کے گاؤں گوٹ میں تھی. گاؤں گوٹ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی. نہیں, ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو کراچی میں اسی لیے پاپولیشن بڑھ گئی کہ لوگ سب باہر سے ادھر آ گئے. لیکن وہاں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس میں افرادی قوت ہے وہیں پر یعنی کیا کہتے ہیں فیکٹری لگائی جائے. ایسی فیکٹریاں ہیں, آپ جی دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے. میں تو خود حیران ہوتا تھا. میں وہاں مجھے بھی چین جانے کا اتفاق ہوا. ایک خاتون جو تھیں جو یہاں پاکستان میں بھی رہتی تھیں, پھر بعد میں واپس چین چلی گئیں, اردو بھی بولتی تھیں. ان سے میں نے بات کی تو میں نے ان کو ایسے ہی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی میں بھی ظاہر بات ہے شہر کی چکو چوند سے ایک دم حیران رہ گیا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ چین اتنا خوبصورت ہوگا, اور کیسے جناب شہر خوبصورت ہے کہ آپ کی سوچ صرف سوچ ہے. جیسے یہ بول رہے ہیں کہ وہ سوچ کی جو انتہا ہوگی وہ وہاں جا کے پتہ لگے گی آپ کو. تو میں ان سے ایسے ہی رستے میں کہنے لگا, میں نے کہا کہ ہمارے پاکستان میں تو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, تو دیکھیں پاکستان اسٹیل ہے ہماری سب سے بڑی, 17,000 لوگ ملازمین ہیں. تو مجھے دیکھ کر ایک دم مسکرانے لگیں ہلکا سا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگی دیکھیں میں ایک درمیانے درجے کی صنعت کار ہوں, میرے پاس 5 فیکٹریاں ہیں. 2 فیکٹریاں ایسی ہیں, ایک میں 6,000 ملازمین ہیں, ایک میں 5,000 ملازمین ہیں. میں نے کہا آپ تو بہت بڑی انڈسٹریلسٹ ہوں گی, پاکستان میں تو ایسا شخص. کہنے لگی نہیں, میں تو یہاں صرف درمیانے درجے کی ایک صنعت کار ہوں, میرے جیسے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے یہاں پر. بے شک, بالکل صحیح. میں حیران. اور میں نے کہا یہ 5,000 کہہ رہی ہے, 5,000 لوگوں والی فیکٹریاں تو اتنی ہیں کہ آپ کی سوچ تصور ہے. آپ کے خیال سے یہ موبائل فون وغیرہ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں کپڑے شپڑے جو چائنیز آپ پہن رہے ہیں, یہ سب کچھ یہ ہمارے ملک میں ہی مینوفیکچر ہو کے آپ کے یہاں جا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی فیکٹری ناصر بھائی, ہاں بتائیں, اتنا لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا بڑا ہے. جی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اب تو وہاں پر روبوٹ کام کر رہے ہیں. اب فیکٹریوں میں روبوٹ کام کر رہے ہیں سارے, جو روبوٹ انہوں نے بنائے. جی روبوٹکس. اور ایسے روبوٹ بنائے کہ آپ سمجھیں گے یہ ریئل یعنی کیا کہتے ہیں انسان ہے. تو ایک معصومانہ سوال یہ تھا کہ یہ روبوٹ فیکٹریاں ترقی یہ سی پیک کے رستے آنی تھی نا, وہ 2014 میں ہم کو بتایا تھا, آپ نے دستخط کیے تھے, بولا 2025 پروگرام 2025, تو کیا ہوا؟ اصل میں 2025 آ گیا نا, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں اپنی. اصل میں آپ سے عرض کروں کہ سی پیک کا مسئلہ یہ ہوا کہ مدعی سست اور گواہ چست, یعنی وہ دینے کو تیار لیکن آپ لینے کو تیار نہیں ہیں. یہاں وہ آ جاتا ہے کہ یہ سندھ کو ملنا چاہیے, وہ کہتا ہے پنجاب کو ملنا چاہیے, وہ کہتا ہے یہ کے پی کے کو ملنا چاہیے. یہ اس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج تک کہ ہم نے پورا سی پیک کا فائدہ لیا ہی نہیں. سی پیک تو انہوں نے جتنا بڑا منصوبہ تھا ان کا اور جس طرح وہ یہاں کرنا چاہتے تھے, ہم نے اس کے اندر بجائے آسانیاں دینے کے ان کو رکاوٹیں پیدا کی, جس کی بنا پر وہ تھوڑے سے بددل ہو گئے اب. لیکن اس کے باوجود کرنا چاہتے ہیں, آج بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اب اس پیمانے پہ نہیں کرنا چاہتے جس پیمانے پہ وہ کرنا چاہتے تھے. ایک میرا انڈرسٹینڈنگ کے اندر ایک کویشچن آتا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں انڈسٹریل زون آپ گوادر میں بنانا چاہ رہے ہیں, میرے ذہن میں ایک خیال آیا, میں نے کہا ایک آپ اسپیشل چائنیز انڈسٹریل زون کراچی میں کیوں نہیں بناتے, یا کراچی میں نہیں بنانا چاہتے تو چلیے حیدرآباد میں بنا لیں. آپ نے اگلے دن مجھے بتایا تھا کہ نوری آباد تک انڈسٹریز وغیرہ لگ چکی ہیں, اب تو وہ لینڈ بھی بہت پریشس ہو چکی ہے, خیر وہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے, لیکن وہ زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی انڈسٹریل زون ان کا یہاں لگا لیں نا جہاں آبادی ہے, تاکہ ان کو مین پاور مل جائے,
وہ مین اسٹریم ہو جائیں, اپنی پروڈکٹس کو ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی سیل کر سکیں, بنا لیں. کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری آستینوں میں سانپ بیٹھے ہیں جن کا ہم پہچانتے نہیں ہیں. وہ تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم انہیں کرنے نہیں دیتے. ہم اعتماد ہی نہیں کرتے کسی کے اوپر, لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, لوگوں کے غلط پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنے فائدے سارے یعنی کیا کہتے ہیں قربان کر دیتے ہیں. دیکھیں ابھی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. پاکستان اسٹیل اتنی وسیع اور مطلب بہت بڑے رقبے پر بنی ہوئی, تو کہتے ہیں اس کو انڈسٹریل زون میں کنورٹ کریں گے. تو یہ سجیشن پہلے ہی لے لیں کہ اس انڈسٹریل زون کو آپ اسپیشل سی پیک انڈسٹریل زون بنا دیں. بھی میں تو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, آپ نے بھی بتایا کہ وہاں پر کتنی ترقی ہو چکی ہے, روبوٹکس آ چکی ہیں, بڑی بڑی فیکٹریاں لگ چکی ہیں. تو بھائی ان فیکٹریوں کو یہاں لے کر آ جاؤ, ان کو پورٹ کے ساتھ جگہ دے دو, ساتھ ہی پورٹ قاسم ہے, وہ اپنا کام کر پائیں گے. آپ گوادر ان کو بھیج رہے ہو, وہاں کے بہت سارے معاملات ہیں, میں کہتا ہوں اچھا شہر ہے, وہاں بھی کرنے دو ان کو, لیکن ان کو آپ یہاں لے کر آؤ. ملازمتیں نہیں ہیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. شمیم فرپو صاحب پتہ نہیں آپ میری بات کو انڈورس کریں, انڈسٹریز کے اندر اب ملازمتیں نہیں ہیں, لوگ دے نہیں پا رہے. انڈسٹریلسٹ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں علی بھائی اور کام نہیں کیا جا رہا ہم سے, اس میں ہمارے وارے میں نہیں ہے, کاروبار میں وارے میں نہیں ہے ہمیں. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ اکنامک بنیادی پالیسی وجہ جو ہے وہ یعنی یوٹیلٹیز کے یعنی یا تو فراہم نہیں کی جاتی ہیں, اور اگر فراہم کی جاتی ہیں تو اس ریٹ پہ فراہم کی جاتی ہیں کہ جو ریجن میں دوسرے ملک ہیں جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں وہاں پہ ریٹ کم ہے. میں نے تو یہ کہا کہ بھائی اگر تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو نقل کر لو, ان سے دیکھ لو کہ بھائی وہ کیسے چل رہے ہیں. جب وہ چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ ہمارے میں کیا مسئلہ ہے؟ It's a big تو question. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب تک پالیسیز آپ اپنی صحیح نہیں کریں گے انڈسٹری بڑھے گی کیسے؟ انڈسٹری تو بڑھانا چاہتے ہیں لوگ, اب تو بند کر رہے ہیں, اب تو بند ہو رہی ہیں انڈسٹریاں. ایکسپینشن تو بعد کی بات ہو گئی, تو لوگ اس لیے بند کر رہے ہیں کہ ان کی کاسٹ نہیں آ رہی. اس سے کم میں آپ کے سامنے انڈیا کھڑا ہے, سری لنکا کھڑا ہے, بنگلہ دیش کھڑا ہے. بنگلہ دیش کے ریٹ ہم سے کم ہے, انڈیا کے ریٹ ہم سے کم ہے. سارے آرڈر وہاں جا رہے ہیں ہمارے کسٹمروں کے, اور ہم ان سے کہتے رہتے تو اس کے باوجود دیکھیں کان یہ پہ جھیلیں نہیں تھی. یہ نیگوشیٹنگ پاور تو اب آپ کے پاس آ گئی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی فی الحال اس اسٹیٹس کو چلے گا. میں بزنس کا پروگرام میں سیاسی بات نہیں کر سکتا, لیکن ابھی اسٹیٹس کو چلے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات طے پا گئے, آپ نے دیکھ لیا. ابھی صاحب تشریف لے کر گئے تھے تو شرم الشیخ کے اندر انہوں نے کتنا اچھا رویہ ہماری طرف رکھا, اور ہم نے اس سے زیادہ اچھا رویہ ان کی طرف رکھا. تو لوگ ظاہری طور پر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کو رہے گا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب نیگوشیٹنگ پاور آپ کے ہاتھ میں آ گئی, عوام کے ہاتھ میں آ گئی. اب آپ لوگ نیگوشیٹ کریں, بطور تاجر تنظیموں کے طور پر کریں نیگوشیٹ. اب آپ مسکرا رہے ہیں, دیکھیں یہ نیگوشیشن پاور اب آپ کے پاس ہے. بھائی جان نیگوزیشن تو بار بار ہوتی ہے. میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ ہم ان کو بات بتاتے ہیں تو وہ ہاں بھی کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے اس کے اوپر. سن کے جاتے ہیں, ہاں ہاں کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے, لیکن کرتے نہیں ہیں. کیا کریں لیکن ہم؟ آپ کے لوگ بھی پاور تو انہی کے پاس آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا, لیکن آپ لوگ کے ہلکا اثر کے لوگ یا ہلکا احباب کے لوگ تعریفیں بھی اتنی کرتے ہیں, بندہ حیران رہ جاتا ہے. ایک طرف آپ کو اختلاف ہے ٹیکسیشن پالیسیوں سے, دوسری جانب آپ کے جو لیڈران ہوتے ہیں, مطلب آپ کی بات نہیں میں کر رہا, اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور ظاہری بات ہے ایک چیمبر کی بھی بات نہیں کر رہا, ساری تاجر برادری کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پر آپ اس طرح سے شکایت نہیں کر پاتے. دیکھیں شکایت تو آپ نے ایک دفعہ پروگرام میں بولا تھا بچہ روئے گا تو اس کو دودھ ملے گا. اب بات یہ ہے کہ آپ صحیح سے کرنا پڑے گا. معذرت برا تو نہ مانیے گا اس بات کا. ناصر بھائی یہ آپ میڈیا چلا رہے ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ کس طرح چلا رہے ہیں, آپ کو کیا کتنی ہدایات ہیں آپ کے اوپر کہ یہ دکھائیں. احتیاط برتتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو بھی احتیاط برتتے ہوئے اپنا کام کروانا ہے. اسی طرح سے یعنی کیا کہتے ہیں, جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آتی, جو تعریف کرتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ پکچر آپ چلا دیں. لیکن جو تنقید کرتے ہیں, جو اصل یعنی نمائندے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, آپ کا کہنے کا مقصد تو بھائی وہ اس کو سناتے نہیں ہیں, وہ نہیں دکھائی جاتی. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جینوین ایڈوائس جاتی ہے؟ جی جاتی ہیں, بالکل جاتی ہیں. جینوین فیڈ کیونکہ بیک بھی کہے گا جاتی کیوں ہے. نہیں, بند کرنے سے پہلے تو وہ مچلے گا نا, وہ کہے گا کہ یہ تکلیف ہے, مجھے اس تکلیف کو دور کر دو. لیکن وہ تکلیف دور نہیں کی جاتی اس کے اوپر اور الٹا عمل درآمد ہوتا ہے, جس کے بنا پر وہ یعنی بند کرتا ہے. دیکھیں ریزن میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بولی کیونکہ ایک انڈسٹریلسٹ ہے, بزنس مین ہے, اس کا ریشنل لاجیکل یعنی فطری اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ اگر اس کو کاروبار میں دباؤ محسوس ہوگا تو وہ حکومت کے ساتھ کوئی نہ کوئی گفت و شنید بھی کرے گا, کچھ تنقید بھی کرے گا, کچھ شکایت بھی کرے گا. میں حیران یہ ہوتا ہوں, اب انہوں نے بتائی یہ بات مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, لیکن اب یہ کہ
مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شاید صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جزوی گفتگو ہمارے سامنے آتی ہے جس میں صرف تعریفوں کا ایک جیسے آپ کے مرکب ہوتا ہے، بس ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی صاحب انہوں نے اچھی بات کی، وہ انہوں نے کہا گفتگو آپ سے خوش آئند رہی، آگے ہم اس کے اوپر کمیٹی بنا دیں گے، اس پہ ڈسکشن. دیکھیں ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے. یہ تو شمیم فرقو صاحب آپ کو بتانا پڑے گا. بالکل صحیح آپ لوگ شکایات لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، وہ شکایات بڑے صبر سے سنتے بھی ہیں، پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تاجر برادری پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور اس کے لیے ہم نے کمیٹی مرتب کر دی ہے جو آگے جا کے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی. یہی ہوتا ہے، میں نے تو ابھی تک یہی دیکھا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے تاجر صنعتکار بھی مجبور ہو جاتے ہیں باہر، وہ ظاہری بات ہے جنگ و جدل کرنے تو نہیں گئے ہوتے، وہ بھی باہر نکل کے یہی کہتے ہیں کہ اچھے ماحول کے اندر گفتگو ہوئی، اب یہی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کر کے دیں. تو بات وہیں رہ جاتی ہے، پھر وہ آگے بڑھ نہیں پاتی. دیکھیں ٹیکس کے مسئلے کے اوپر بھی یہی ایشو رہا، آپ کو یاد ہوگا پورے ملک کے اندر ہڑتالوں تک بات پہنچ گئی، پھر آپس میں اتحاد تو ہے نہیں ہمارے ہاں، تو وہ بکھر سے گئی تاجر برادری، تو وہ احتجاج نہیں ہوا اور میرے خیال سے نہیں ہوا، وہ بھی اچھی بات ہے. تو میرے خیال سے لیکن اس کے جو اہداف تھے وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے، ان کو برا نہ مانیے گا، اہداف حاصل نہیں ہوئے. ایک نقطے پر وہ جو ہڑتال ہوئی تھی وہ ایک نقطے پر ہوئی تھی جو انہوں نے 37B بنا دیا تھا، جی جی وہ اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کو روک دیا. تو بہرحال پھر اس کے بعد احتجاج، دراصل تاجر برادری جو ہے وہ احتجاج کرنا اچھا نہیں سمجھتی، جی جی کرنا بھی وہ نہیں چاہیے. کاروبار کو بند کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتی. وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ٹیبل پہ بیٹھیں، ہم سے سنیں سمجھیں، اس کے بعد پھر یا تو ہمیں قائل کر دیں یا آپ قائل ہو جائیں. لیکن جب یعنی کیا کہتے ہیں آپ سنتے ہیں اور سننے کے بعد اسے ہاں کرتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں اور وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اسے عمل درآمد نہیں کرتے تو بددل ہو جاتا ہے انسان. یہاں پر بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا کہ گفتگو کے اندر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی سنسیریٹی، اور جس طرح فرسٹ بریکس پہ جانے سے پہلے بھی انہوں نے بات کی کہ جناب جس طرح چین میں ترقی دیکھی ویسے پاکستان میں ترقی ہوتے نہیں دیکھی، تاہم پچھلے سال کی نسبت اس سال کی معیشت بہتر ہے ایسا لوگ کہتے ہیں، اور پچھلے سال لوگ کہتے تھے کہ اس کے پچھلے سال سے معیشت بہتر ہے. تو معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو شمیم فرقو صاحب مجھے یہاں پر بھی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گفتگو میں یہاں پر بھی ابہام پایا جاتا ہے، ہمارے بہت سارے ماہرین کا یہ کہنا ہے، تاہم بہت سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جس میں تجارت کا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے، جس میں پاکستان کی ایکسپورٹس امپورٹس ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ بیلنس کنسرنڈ ہے. میں پڑھاتا بھی ہوں یہ ٹاپک یونیورسٹیوں میں، تو میرے شاگرد مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر ہمیں ایکسپلین کریں. تو میں نے کہا بیٹا کیا ایکسپلین کروں آپ کو، میں پریشان تھا کیونکہ سٹیٹس کچھ اور کہتے ہیں، ہم کچھ اور کہتے ہیں، ایکسپرٹس کچھ اور کہتے ہیں. پلیز تھوڑا مجھے آسان الفاظ میں ایکسپلین کریں. آپ ابھی بول رہے تھے ہم ٹریڈنگ اسٹیٹ بن جائیں گے. جی نہیں دیکھیے بات یہ ہے دراصل کہ ایک تو میں آپ سے یہ واضح کر دوں کہ خالی میں نے چائنا کو ہی نہیں دیکھا ترقی کرتے ہوئے. اچھا دبئی کیا تھا، ریگستان تھا بالکل. میں پہلی مرتبہ گیا ہوں تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. آج دبئی ہے، بہت کم ٹیکس لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں بناتے ہیں، خرچ کرتے ہیں پیسے، یعنی ان کو بائنسی دینی ہے، بوائنٹ بنانا ہے. اور ابھی یہ وہ کہتے ہیں نا ٹائم از رائٹ، ٹائم از ناؤ. تو ٹائم از ناؤ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی معیشت کو ٹھیک کریں. 100% yes. اور شمیم فرقو صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.